وضاحت بھی کر دی کہ وفات مسیح اور قادیانی احمدی بیانیہ، یعنی یہ اسپیسیفکلی ان کے بیانیے پہ بات ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کا جو بیانیہ ہے نا وہ تو سمپل ہے، وہ تو ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا نزول قرب قیامت میں، ہمارا تو ہے وہ عقیدہ۔ آج جس طرح کہ آپ یہاں پہ ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں، یہ فریق مخالف کے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہمارے بھائیوں نے اس سے پہلے اس بات کو سوال کے طور پہ بھی پوچھا ہے، اور ہم بالکل اس بات سے ایگری کرتے ہیں اور اس بات کو ہم انڈورس کرتے ہیں کہ بھئی جہاں تک تعلق ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت کا، وہ نہیں ثابت ہو سکتی ہے اس سے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک عذر کے طور پہ اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اس پہ بات کریں، تو ہم نے چاہا کہ اس کے بنا کچھ ایسے پہلو ایڈریس کر دیے جائیں کہ جس سے انشاءاللہ ہمارے بھائیوں کو اس حوالے سے مدد ملے، اور جو ہمارے لوگ ان کے ساتھ بات چیت میں انگیج ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کس طرح بات ہم نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نا 7-8 چیزیں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ جب ایک بات ہم ڈسکس کریں گے تو 5-10 منٹ کے لیے ہم فلور کو اوپن بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی آدمی اس بات کے حوالے سے اپنا انپٹ دینا چاہے، ہمیں ریفیوٹ کرنا چاہے، ہم سے انگیج ہونا چاہے، سوال پوچھنا چاہے، ہم یہاں پہ حاضر ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے نا، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں، میں اپنی کوئی نہ تو میری کوئی بڑی ریسرچ ہے، نہ میں کوئی ریسرچر ہوں، نہ میں تو ایک طالب علم ہوں جو ہمارے علماء نے لکھا اس کو پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جو بات میں کر رہا ہوں اس میں جو کچھ بھی درست ہے، نفع بخش ہے، وہ ہمارے علماء نے جو سکھایا وہ ہے، اور جو غلط ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی معیاری بات نہیں ہے، تو اس کو آپ میرے کھاتے میں ڈالیے گا، وہ میری کمی کوتاہی اور میری سمجھ کا اس میں قصور ہے، اس میں ہمارے علماء کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، چونکہ انہوں نے تو یقیناً بات ٹھیک سمجھائی ہے، مجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ تو یہ آپ نے ڈسکلیمر کے طور پہ بات یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، ابھی جو سب سے پہلی بات، یعنی اس کو آپ نے پہلی بات کے طور پہ ہی سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس پورے احمدیت یا قادیانیت کا جو بیانیہ یا جو نیریٹو ہے نا، اس کے اندر جو ہولز ہیں، ہم پہلے ان ہولز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا ہول ہے وہ یہ ہے کہ جو بانی جماعت احمدیہ ہیں مرزا صاحب، ان کے نا متضاد موقف ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی عدالت میں جا کے کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے مقدمے پہ کوئی بحث ہو، دونوں طرف کے دلائل ہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ایڈمیسیبلٹی۔ ایڈمیسیبلٹی یعنی یہ جو مقدمہ یہ دائر کر رہا ہے نا، اس کی یہ دائر کرنے کے قابل بھی ہے، دلائل کی بات نہیں ہے، پہلے مقدمے کی ایڈمیسیبلٹی پہ بات ہوتی ہے کہ کیا اس کو کورٹ ایز اے مقدمہ ایڈمٹ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد پھر دونوں فریق اپنے دلائل دیتے ہیں، دعویٰ ہوتا ہے، اس پہ دلائل ہیں، دوسری طرف سے پھر جواب دعویٰ ہے، اس پہ وہ جواب دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلا جو نقطہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، دلائل بہت بعد میں آئیں گے، اس مقدمے کے اندر جو ہولز ہیں نا ان کو آپ نوٹ کریں۔ پہلا ہول کیا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے کہا کہ جی آپ سب چونکہ اس سے واقف ہیں، اس کے میں حوالہ جات میں نہیں جا رہا اس وقت، انہوں نے 1890-91 تک، اب یہ نوٹ کرنی ترتیب سے آپ نے باتیں، جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے جو بانی ہیں ان کو 1865 سے الہام ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس کا ثبوت اور دلیل کیا ہے؟ آپ سب لوگ جا کے تذکرہ کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ بانی جماعت احمدیہ کے الہام شائع کیے گئے ہیں۔ 1865 سے یہ لوگ شروع کرتے ہیں، اور وہ جو مشہور الہام ہے مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ جی اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ ان کی جو عمر ہے وہ 80 برس کے قریب ہوگی،
اس الہام کو 1865 سے منسلک کیا گیا ہے۔ اب آپ لوگ نوٹ کریں ذرا، 1865 سے لے کے 1890 تک، یعنی اس سارے عرصے کے دوران مرزا صاحب ملہم اور معمور ہیں۔ یہ کتنے سال بنتے ہیں آپ خود کاؤنٹ کر لیں، 70 اور 20 90، تقریباً یہ بنتے ہیں 25 سال، 25 برس یہ بنتے ہیں مرزا صاحب کے اس سارے سیکوینس کے اندر۔ اب 25 برس تک وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی 25 برس تک وہ کس بات پہ قائم رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور ان کا نزول ہوگا، یعنی وہی بات جو مسلمان کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1890-91 میں آ کے انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ کیا کہا جی کہ نہیں، اب مجھے جو ہے نا الہام کے ذریعے خبر دے دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے متضاد باتیں کی، اس پہ آتا ہوں ابھی، میں اس بات پہ ابھی آتا ہوں کہ وہ کیسے ان کو خبر دی گئی، اس پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا مجھے یہ خبر دے دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور جس عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا تھا اس کے رنگ میں اب آپ آئے ہیں جی، مرزا صاحب آئے ہیں۔ اب یہاں پہ رک کے آپ نے بات ایک نوٹ کرنی ہے کہ محض یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساری باتیں ٹھیک ہے کہ کسی نے آنا تھا، وہ میں آ گیا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ مرزا صاحب کا اپنا ذاتی مفاد درمیان میں آ گیا ہے۔ اب اس بات کو ہم اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ دیں گے کہ بھئی پہلے کیا کہا تھا اس کو اگنور کرو، بس اب وہ کہہ دو جی، اگر سے اتنی بات وہ کرے نا، آپ سب لوگ جانتے ہیں مرزا صاحب سے پہلے سر سید نے بھی کہا کہ نہیں کہا کہ عیسیٰ السلام فوت ہو گئے ہیں، کہا نا، اور مرزا صاحب سے پہلے کہا۔ آپ ایک بات نوٹ کرتے ہیں کیا کہ علماء نے باوجود اس کے کہ سر سید کی اس بات کا اور دیگر باتوں کا رد کیا علماء نے، لیکن وہ رویہ وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا جو مرزا صاحب کے بارے میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سر سید نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، اب میں عیسیٰ بن کے آ گیا ہوں، یعنی وہاں پہ سر سید کا مفاد انوالوڈ نہیں ہے، یعنی وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ یا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں پہ انٹرسٹ انوالو ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ نے نقطہ نوٹ کرنا ہے، یہاں پہ ان کا انٹرسٹ انوالو ہے کہ کہا جی کہ وہ فوت ہے کہ میں آ گیا ہوں، اب مجھے مانو۔ اچھا، اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو ہے نا مجھے خاص الہام، نوٹ کریں میرے الفاظ کو، خاص الہام کے جتنی بھی انشاءاللہ بات چیت کر رہے ہیں نا، جب فلور کو اوپن کریں گے تو ہر بات کا انشاءاللہ جس بات پہ ہمیں کہا جائے گا ثبوت دینا ہمارے ذمے ہے۔ انہوں نے کہا جی خاص الہام کے ذریعے مجھے اطلاع دے دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اب میں عیسیٰ کے رنگ میں ہو کے آ گیا ہوں۔ اچھا جی، تو سوال یہ پیدا ہو کہ جناب مرزا صاحب نے بھی بظاہر لکھا ہے جی کہ میں 12 برس تک نا اس کے خلاف میں نے لکھا، 12 برس نہیں ہے یہ وہ سوال ہے کہ جو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا، یہ 12 برس نہیں ہے بھائی، یہ 25 برس ہیں۔ 1865 سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کے مطابق الہام کرنے شروع کر دیے ہیں، یا تو جماعت کہہ دے کہ نہیں کیے۔ اور یہ میں یہاں پہ خواب کی بات نہیں کر رہا، باقاعدہ الہام جس کو وہ اپنی وحی سے تعبیر کرتے ہیں، جس پہ وہ قرآن کی مانند ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک غلطی کو اس کو درست کریں کہ مرزا صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا 12 سال لکھ کے، یہ 12 سال نہیں بنتے نا بھائی، 1865 سے لے کے 1890 تک یہ 12 سال کیسے بنے؟ یہ 25 سال ہیں۔ تو ان سے جب سوال یہ پوچھا جائے کہ 25 سال تک یہ کیا معاملہ تھا، آگے سے کیا جواب ملتا ہے کہ جی وہ میں نے کمال سادگی سے، یہ نوٹ کریں الفاظ، کمال سادگی سے رسمی عقیدہ بیان کر دیا تھا جو مسلمانوں کا تھا۔ آپ میری بات نوٹ کر رہے ہیں، ہم اس وقت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، ہم ان کے دعویٰ کو اینالائز کر رہے ہیں، اور ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے نا، اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب محض یہ کہنے سے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ میں نے کمال سادگی سے 12 برس تک میں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ وہ زندہ ہے اور وہ ان کا نزول ہوگا، وہ میں نے کمال سادگی سے رسمی عقیدہ لکھ دیا تھا، اور یہاں تک کہا کہ وہ میری سادگی جو ہے نا وہ میری سچائی کی دلیل ہے۔ رکو بھائی، رکو ذرا رکو، مرزا صاحب، اب یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے بات، مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جو معاملات مرزا صاحب نے لکھے ہیں نا براہین میں، سنیں ذرا،
اللہ تعالیٰ نے پہلے مرزا صاحب کو معمور کیا، اللہ نے پہلے ان کو سمندروں کی طرح قرآن کا صحیح علم سکھایا. یہ نوٹ کریں، اگر جو لوگ سیکھتے ہیں ان باتوں کو نوٹ کریں. قرآن کی طرح قرآن کا، چلے میں ایک اور بات بھی کر دوں تاکہ پھر بعد میں بعض دفعہ حوالے دینے میں بعض دفعہ انسان اس میں نہ آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے تو پھر لوگ حوالہ نہیں دیکھ پاتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ نا ان باتوں کے آپ کو حوالہ جات ساتھ ساتھ دیتا جاؤں. مجھے صرف 1 سیکنڈ دے دیں، میں ابھی اپنے نا لیپ ٹاپ سے اس چیز کو اپنے سامنے اوپن بھی کر لوں. جی 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 امتیاز بھائی آپ ضرور کریں، نوٹ کریں. ہمارے ایک دوست بھی آئے تھے، ان کے تو اس موضوع پہ خاص کر سوالات ہوتے ہیں. نیچے وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ نوٹ کرتے جائیں، ذرا کاپی پینسل پلیز ابھی پکڑ لیں. تو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کو نوٹ کیا کریں انشاءاللہ، کہ اگر کوئی اشکالات ہیں تو وہ دور ہوں انشاءاللہ. آہیل بھائی آپ ایسا کریں نا، آپ حوالے لگاتے رہیں کیونکہ امتیاز بھائی تو ایکسپینڈ نہیں ہو رہے. امتیاز بھائی اگر لگانے ہیں کوئی حوالے تو مجھے آپ وہ ان باکس کرتے رہیں واٹس ایپ پہ، میں ان کو شو کرواتا رہوں گا ادھر انشاءاللہ. میں انشاءاللہ آپ اپنے جی فاروق میں ایسے کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اس عبارتوں کو نا باقاعدہ پڑھ کے حوالہ بتاتا جاؤں ساتھ سے انشاءاللہ. میں چلیں بہتر ہے بہتر ہے. اوکے آہیل بھائی پینل تھوڑا میں کہہ رہا تھا بھر لیتے ہیں، کوشچن سا منع کر دیتے ہیں کیونکہ کہہ دیا آلریڈی، یا پھر پینل بعد میں کھولیں. لوگوں کا نا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب بم پھوڑ دیں چلتی بات میں، کوئی حوصلہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کا مائک پہ. میں دیکھتا ہوں جن بندوں پہ ٹرسٹ ہے میں ان کو اٹھا لیتا ہوں. یہ پیاری گلیری یہ چپ رہتے ہیں، ان کو اٹھا لیتا ہوں میں. مائک میوٹ رکھنا ہے، پیاری پیاری گلیری مائک میوٹ رکھو، شاباش. مائک میوٹ کر لو میرے بھائی، کھولنا نہیں ہے جب تک کہا نہ جائے، مائک نہیں کھولنا ہے، ٹھیک ہے. مڑ کے دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ڈبل ٹیپ کرتے رہیں جی، ڈبل ٹیپ کرتے رہیں. انون بھائی آپ بھی میوٹ کر لیں، آپ بھی میوٹ کر لیں. مومو چودھری آپ بھی کائنڈلی میوٹ کر لیں، میوٹ رکھیں. بہت بڑھیا، زبردست زبردست جی. اور فارغ بیٹھنے سے ڈبل ٹیپ بہتر ہے، تو ڈبل ٹیپ کرتے رہیں. جو ڈبل ٹیپ نہیں کرے گا اس پہ نشان ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی. ڈبل ٹیپ کرتے رہیں، ڈبل ٹیپ رکنا نہیں چاہیے. کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا ابھی؟ 1 منٹ میں خود کر رہا تھا سائڈ. 3.1 کی ہو گیا. اگلے 2 منٹ کے اندر 5 کے کراس کریں اس کو انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کس کی انگلیوں میں کتنا ہے دم. جی بھائی شروع کریں بات. جی جی کریں آپ، بسم اللہ. اچھا جی، ابھی آپ لوگوں نے نا میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس بات کا انکار جماعت احمدیہ نہیں کرتی ہے کہ مرزا صاحب کا جو پہلا سٹینڈ تھا وہ کیا تھا، بعد میں کیا تھا. صرف یہاں پہ جس انداز میں اس میں سے وہ نکلتے ہیں نا وہ چیز آپ پہ واضح کرنی ہے. تو میں نے کہا پہلا نقطہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ 12 سال نہیں ہے، یہ 25 برس ہے. 1865 سے 1890 تک 25 برس بنتے ہیں. وہاں 12 سال لکھتے وقت مرزا صاحب کو غلطی لگی ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنی. یہ تاریخی غلطی ہے جو ان کو لگی ہے، اس کو آپ ٹھیک کروائیں ان کی جماعت سے. اچھا ابھی یہ جو کچھ لکھا مرزا صاحب نے یعنی براہین احمدیہ کے نام پہ، جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور آپ کو ایک حوالہ دے دیتے ہیں. حوالہ نوٹ کر لیں، روحانی خزائن والیوم نمبر 1 پیج نمبر 593. یہ براہین احمدیہ کا ہی حصہ پنجم ہے، یہ براہین احمدیہ ہی ہے. اچھا اس کے اندر جناب کیا لکھا؟ قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کی. اب یہ ہے آپ نے جو سمجھنا ہے کہ آپ نے آرگومنٹ بلڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں جی وہ کمال سادگی سے رسمی یقین. نا ایسے نہیں بھائی. آئیے دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے آیت کوٹ کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ وہی مشہور آیت ہے قرآن پاک میں جو 3 یا 4 مرتبہ قرآن میں آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل دین کے اوپر. یہ میں خود ترجمہ کیا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. اچھا دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، آگے سنیں ذرا بات. کہتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پہ حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا جب حضرت مسیح دوبارہ. اب دیکھیں لفظ ہے یہاں پہ جو کی ورڈ ہے دوبارہ. اس کا مطلب ہے کہ انہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ان کی بجائے کوئی اور آئے نا پھر لفظ دوبارہ نہیں کہا جا سکتا. یہ آپ نے بات نوٹ رکھنی ہے. میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. مرزا صاحب کیا دوبارہ آئے تھے کہ پہلی بار آئے تھے؟ کوئی بندہ کہتا ہے وہ دوبارہ آئے تھے، اس کا مطلب کہ دوبارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا اسی کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ نے کی پوائنٹ نوٹ رکھنے. اچھا وہ کہتے ہیں جب مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے
تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ پھر آگے اسی حوالے سے بھی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف کہاں پہ کیا؟ یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ وہ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے غلط لکھ دیا تھا، یہ روحانی خزائن کا والیوم 22 پیج 351 ہے، حقیقت الوحی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے وہ غلط لکھی۔ اب دیکھیں ذرا بات، ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، جو ابھی میں نے آپ کو براہین میں سے ان کا عقیدہ سنایا نا پڑھ کے، اب اس عقیدے کے بارے میں جب انہوں نے یہ عقیدہ لکھا تھا ان کا دعویٰ کیا تھا؟ سنیں ذرا، مجموعہ اشتہارات نیا ایڈیشن والیوم 1 پیج نمبر 33، کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا ہے۔ اب یہ نوٹ آپ نے باتیں اگر کر لی نا تو انشاءاللہ پھر آپ کو مقدمہ اپنا پیش کرنے کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں ذرا، اسے دین کی زبان میں کہا جاتا ہے تحدی، چیلنج، یعنی ایک آدمی جو اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہے نا، وہ اگر چیلنج کر کے ایک بات پیش کرتا ہے جب، تو اس بات کا سٹیٹس وہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر وہ ساری جو باتیں اجتہادی غلطی لگ گئی فلانا، نہ یہ چیلنج ہے، یہ تحدی ہے۔ براہین احمدیہ جو پیش کی گئی ہے یہ تحدی کے طور پہ پیش کی گئی ہے اور 10,000 روپے کا چیلنج دے کے پیش کی گئی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا، اب جو آپ کو بتا رہا ہوں بات، تذکرہ کے اندر جو ان کا نیا ایڈیشن ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کے پیج نمبر 3 پہ کہا گیا کہ یہ جو کتاب مرزا صاحب نے لکھی ہے، کون سی کتاب؟ براہین احمدیہ، اس میں کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو ان کی بات ایگزیکٹ پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ تذکرہ نیا ایڈیشن پیج نمبر 3 کے اوپر وہ لکھتے ہیں جی کہ یہ جو کتاب ہے نا براہین احمدیہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کتاب کو دیکھ کے عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا اس کا نام ہے کتبی، جس کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پہ کھلی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل ہے اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو براہین احمدیہ ہے نا، بھائی کسی کا مائک ان میوٹ ہوا ہے، بھائی کسی کا مائک، اچھا شکریہ جی۔ اچھا وہ کہتے ہیں جو براہین احمدیہ ہے نا، یعنی پہلی بات کیا کہ جب مرزا صاحب براہین احمدیہ لکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے معمور ہو چکے ہیں۔ دوسری بات کیا بتائی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپروو کر دیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو نا ایک رک کے بات بتا دوں، کس بات کو اپروو کی ہے؟ کتاب کو۔ کیا یہ کہا کہ کتاب کے چند صفحات کو یا کتاب کے چند مسائل کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب کو اپروو کر رہے ہیں تو کیا کتاب کی چند باتوں کو اپروو کیا؟ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو کتاب کو اپروو کروا رہے ہیں مرزا صاحب ان سے۔ ابھی میں آپ کو اس سے واضح بات بتاتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد جناب مرزا صاحب نے یہ لکھی ہے بات کہ جب مرزا صاحب نے یہ تالیف کی ہے نا براہین احمدیہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو، سنے بات توجہ کے ساتھ، بہت اہم بات آپ کو بتانے چلا ہوں، مرزا صاحب کو ان کے دعویٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجدد وقت کے طور پہ معمور کیا، قرآن کریم کا صحیح علم ان پہ کھول دیا۔ یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب مرزا صاحب نے وہ بات لکھی ہے نا کہ عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے، تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھی ہے، اور دعویٰ کیا کیا ہوا ہے کہ جب میں نے وہ براہین احمدیہ لکھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، یہ سنیں ذرا حوالہ کہاں پہ ہے؟ روحانی خزائن والیوم نمبر 13 پیج نمبر 201 کتاب البریہ، کیا لکھا؟ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے صحیح معنی تیرے پر کھول دیے۔ یعنی مرزا صاحب کو معمور کر دیا، مرزا صاحب کو مجدد بنا دیا، قرآن کریم کے صحیح معنی ان پہ کھول دیے، کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مرزا صاحب کے اپروو کر دی۔
آگے سنتے جائیے گا. والیوم نمبر 22 ہے خزائن کا, پیج نمبر 357 ہے, حقیقت الوحی ہے. وہ یہاں پہ پھر وہی بات انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ سنے ذرا, تجھے قرآن سکھلایا, یعنی اس زمانہ کے لوگوں میں کسی کا تیرے پر بارے منت نہیں. یعنی یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. مرزا صاحب کہہ رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا فاروق بھائی حوالہ لکھیں نا, والیوم 22 پیج نمبر 357 ہے, 37 نہیں 57 ہے. اچھا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان کر کے بتایا کہ مرزا جی آپ کا معلم میں ہوں اور آپ کو قرآن سکھلانے والا میں ہوں. اور وہ کب سکھلایا؟ براہین احمدیہ لکھنے سے پہلے سکھلا دیا تھا. آگے چلتے جائیے گا. والیوم نمبر 13 یعنی 13 پیج نمبر 502. والیوم 13 پیج 502 کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سمندر کی طرح قرآن کریم کے جو علوم ہیں سمندر کی طرح ان کے معارف مرزا صاحب کو دے دیے. کب دیے؟ براہین احمدیہ لکھنے سے پہلے. یہ جو پیج نمبر 502 ہے نا, اس کا والیوم نمبر ہے 13, جو فاروق بھائی لکھیں والیوم نمبر 13 ہے خزائن کا. اچھا آگے اس کے بعد ابھی جو آپ کو حوالہ پڑھ کے بتاؤں گا نا, یہ حوالہ ہے, اسے کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ. ٹرمپ کارڈ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیبل پہ پھینکا جاتا ہے گیم اوور ہو جاتی ہے. اب آپ ٹرمپ کارڈ سن لیں کیا ہے. اور ایک ٹرمپ کارڈ ہماری جیب میں تب تک رہے گا جب تک کوئی پراپر جماعت کی آفیشیل ڈیبیٹ نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی کارڈ تو رکھنا پڑتا ہے نا. ایک کارڈ آپ کو دے دیتے ہیں, ابھی ایک ہمارے پاس رہے گا بھائی. اچھا یہ دیکھیں ذرا, یہ براہین احمدیہ کے حوالے سے مرزا صاحب نے کیا لکھا. والیوم نمبر 1 ہے روحانی خزائن کا, پیج نمبر ہے 88. سنیں ذرا توجہ سے بات کو. لکھتے ہیں کہ یہ امر بہت اہم بات ہے بھائی, سننی ہے توجہ سے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ بات کیسے آپ نے بلڈ کرنی ہے. یہ امر بھی ہر ایک صاحب پہ روشن رہے. ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور براہین صدق رسالت لکھے ہیں, یا جو فضائل محاسن قرآن اور آیات بینات من جانب اللہ ہونے اس کتاب کے کتاب حاضہ میں درج کیے ہیں, یا جس آگے سنیں, یا جس طور پہ اس کی نسبت کا کوئی دعویٰ کیا ہے. دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں, یا جس طور پہ اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے, وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوذ اور مستنبط ہیں. یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا جو کتاب ممدوح نے کیا, یعنی قرآن نے کیا, اور دلیل بھی وہی لکھی. یہ وہی کے الفاظ بہت قیمتی ہیں بھائی. دعویٰ بھی وہی کیا جو کتاب ممدوح یعنی قرآن نے کیا, دلیل بھی وہی لکھی جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ کیا. نہ ہم نے فقط اپنے قیاس سے کوئی دلیل لکھی نہ کوئی دعویٰ کیا, چنانچہ جا بجا سب آیات, سنیں, جا بجا سب آیات کہ جن سے ہمارے دلائل اور دعاوی ماخوذ ہیں. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو دعوے لکھے ہیں, جو دلیلیں لکھی ہیں, وہ میں نے قرآن سے لکھے ہیں. نہ کوئی قرآن سے باہر کوئی دعویٰ لکھا ہے, نہ قرآن سے باہر کوئی دلیل لکھی ہے. اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیں. مرزا صاحب کو اللہ نے معمور کیا, مجدد بنایا, ان کو قرآن کا صحیح علم دیا, قرآن کا علم سمندر کی طرح ان پہ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرزا صاحب کے دعویٰ کے مطابق ان کی کتاب کو اپروو کر دیا. کتاب وہ کہ جس کے اندر جو دلیل لکھی ہے, جو دعویٰ کیا ہے, وہ قرآن سے کیا ہے. اچھا اس کے بعد جناب اس کتاب کو پھر, ہاں یہ نہ بھولیں, اس کتاب کو چیلنج یا تحدی کے طور پہ کفار کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہے. آگے مرزا صاحب کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ بھی قیمتی بات ہے بھائی, یہ بھی ایک ایسا کارڈ ہے جو وقت پہ آپ کو سامنے رکھنا ہے.
اس کے سامنے جو دجل آپ کے سامنے کر رہا ہو. وہ کیا کارڈ ہے جی؟ روحانی خزائن والیوم 20 پیج نمبر 79. والیوم 20 پیج نمبر 79. جو بھی سن رہا ہو نا, اگر فاروق بھائی بیزی بھی ہو نا, تو جو بھی سنتے ہیں نا ہمارا مسلمان بھائی یا بہن, وہی کامنٹ میں ڈال دیا کرے. والیوم 20 پیج 79 پہ کیا لکھا؟ میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا, بلکہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے. والیوم نمبر 8, اگلا حوالہ سنیں, والیوم نمبر 8 پیج نمبر 272. والیوم 8 پیج نمبر 272 کیا لکھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی خطا پر نہیں چھوڑتا اور مجھے ہر غلط بات سے بچاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. ملفوظات 1988 ایڈیشن والیوم 3 پیج 392. ملفوظات 1988 ایڈیشن 1988 کا ایڈیشن والیوم 3 پیج 392. سنیں ذرا, یاد رکھو, بہت قیمتی حوالہ ہے بھائی, نوٹ کرو. یاد رکھو, ہر ایک نبی کو جب تک وحی نہ ہو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. سن رہے ہو سب لوگ بھائی, میری بہنوں سن رہے ہو؟ نبی کو جب تک نبی کو وحی نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وحی سے کھلتی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آ جاتی ہے تو پھر مامور اس کو پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. آگے لکھتے ہیں, پھر جا کے کچھ سطر کے بعد آگے جا کے لکھتے ہیں, اگر وہ اس بات کو, بہت قیمتی بات بھائی پڑھ رہا ہوں, اس کو سنتے جائیے گا, اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعے نہیں ملی بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ سوجتا ہے جو خدا کو بھی نہیں سوجتا, اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے. غرض جو کچھ ہم پہ خدا تعالیٰ نے کھولا اور جب کھولا ہم نے بیان کر دیا. اب یہ میں نے سارے حوالے آپ کے لیے گوشت اس لیے میرے بھائیوں کیے ہیں کہ آپ کے سامنے جب کہ کہا جائے نا کہ بھائی پہلی غلطی آپ نے کیا ٹھیک کرنی ہے کہ نہ 12 سال نہیں بھائی 25 سال ہیں وہ, یا آپ اس بات کا انکار کر دیں کہ مرزا صاحب کو ملہم نہیں بنایا گیا تھا 1865 میں. اگر نہیں بنایا گیا تھا آپ نے کیوں لکھا تذکرہ کے اندر 1865 ان کے اعلام شروع کیا آپ نے 1865 سے 1890 تک. اب 1865 سے 90 تک 25 سال تک کیا کس چیز پہ قائم رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, اور یہ ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ, ہمارے مسلمانوں کے حساب کتاب کے مطابق تو 52 ایئر تک مرزا صاحب اس بات پہ رہے نا, لیکن جماعت احمدیہ کے مطابق وہ اس بات پہ پتہ کب تک رہے ہیں؟ یہ سنیں ذرا بات. جماعت احمدیہ کے مطابق مرزا صاحب کو وحی شروع ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں, اور وہ 40 سال پورے ہو گئے تھے 1865 میں. یعنی 1865 میں مرزا صاحب جماعت احمدیہ کے بقول 40 برس کے ہیں, اور 1890 تک اس بات پہ رہے ہیں, یہ بنتے ہیں 65 برس. یہ آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو نا ہائی لائٹ نہیں کی گئی. یہ نہیں کہ میں کو کمال کر رہا ہوں, یہ چیزیں موجود ہیں, ہمارے علماء نے لکھ, ان کو پتہ ہے, انہوں نے لکھی ہیں. یعنی مرزا صاحب نے جو بات کی نا کہ میں 52 برس تک رہا یا 12 برس تک, وہ 12 نہیں ہے بھائی. یا تو پھر اس بات کو چھوڑ دو نا کہ مرزا صاحب 40 برس کی عمر میں ان پہ وحی شروع ہوئی تھی, اور 1865 میں ان پہ یہ بات اتنی شروع ہو گئی تھی کہ وہ 80 سال تک جیئیں گے. تو اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر مرزا صاحب اپنی عمر کے کتنے برس بنے جناب؟ پھر یہ وہ 1865 میں 40 سال کے ہو چکے تھے, اور یہ باتیں انہوں نے 1890 تک کی ہیں, یعنی 65 برس کی عمر تک انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. پھر یہ میں نے حساب آپ کو بتایا جماعت کے حوالے سے. اچھا, اب ان ساری باتوں سے جان چھڑائی جاتی ہے کیا کہہ کے, میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا تھا بھائی, میرے پہ ظہول طاری کر دیا گیا تھا بھائی, میں نے رسمی عقیدہ لکھ دیا تھا. نہ بالکل بھی نہیں.
ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کر کے عقیدہ لکھا ہے، اور قرآن کی آیات کا صحیح علم پہلے مرزا صاحب کو دیا گیا، تب انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ سمندروں جیسا علم دے دیا گیا، صحیح معنی ان پہ کھول دیے گئے، اس کے بعد کتاب لکھی ہے، اور کتاب پوری کتاب انہوں نے کہا کہ اپروو کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری کتاب، یہ نہیں کہا کہ چند صفحات اپروو کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ نا آخری دو باتیں کر دوں تاکہ بات بہت طویل بھی نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو آپ سب کے گوش گزار یہ کر دوں جناب کہ اگر جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے نا کہ ہمیں دکھاؤ کہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا کہ میں نے مسیح علیہ السلام کے آنے والی بات الہام سے لکھی ہے، اس کو دکھانے کا ایک انداز تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے براہین میں جو دعویٰ لکھا، جو دلیل لکھی، وہ قرآن کریم سے لکھی ہے اور کچھ نہیں لکھا اپنی طرف سے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتائیے، مرزا صاحب نے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ اس وقت تو کوئی بات کر سکتا ہی نہیں ہے، اگر کرے گا مشرک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اگر اس وقت تک، جب تک اللہ اس کو کوئی بات نہیں بتائے گا اور نبی اس بات کو کر دے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ تو مرزا صاحب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر اللہ کے بغیر بتائے یہ بات کہی تھی تو مشرک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کوئی بات تو مانو۔ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایک لمحہ بھر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ غلطی پہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا یہ 35 سال بنتے ہیں، سوری 25 سال بنتے ہیں یہ تو، اور 25 سال کے میں جو پلک جھپکنے تک غلطی پہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ بات صحیح ہے تو یہ 25 سال والی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ 25 سال تک غلطی پہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگلی بات، بہت اہم بات، یہ براہین احمدیہ میں جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں، میری بات سنیں گا توجہ کے ساتھ، براہین احمدیہ میں جو باتیں مرزا صاحب کی جماعت ٹھیک سمجھتی ہے، کیا ان باتوں کے ساتھ مرزا صاحب نے لکھا ہے ہر بات کے ساتھ کہ یہ فلانی بات میں اب الہام سے کرنے چلا ہوں؟ اور بھائی پوری کتاب کے بارے میں کہا کہ میں انہیں الہام سے لکھی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کتاب میں سے جو باتیں پھر غلط ثابت ہو جائیں، آپ کہو جی جو غلط ہوں وہ الہام سے نہیں تھی۔ یا تو یہ اب نوٹ کرنی ہے آپ نے بات، یا تو جب مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی بات لکھی ہو نا، اگر وہاں پہ وہ ڈسکلیمر دے دیا ہوتا کہ بھئی میں یہ بات لکھ رہا ہوں لیکن میں الہام سے نہیں لکھ رہا، پھر آپ کا وزن ہے، پھر آپ کی بات میں وزن ہے۔ کیا لکھا مرزا صاحب نے وہاں پہ وہ؟ اچھا، اگلی بات یہ ہے، پھر یہ پتہ کیا مثالیں دیتے ہیں، وہ دیکھو جناب شراب پہلے حلال نہیں تھی، وہ دیکھو قبلہ کے بارے میں۔ او بھائی اپنے دلیل پہ خود تو غور کر لیا کرو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب شریعت محمدیہ کے اندر آئے ہیں۔ شریعت محمدیہ کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب اس شریعت کے اندر سے دیکھیں نا، جو آپ جب یہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جی دیکھو فلانی بات شراب کی، بھائی مرزا صاحب اس شریعت کے اندر آئے ہیں اور وہ خود بتاتے ہیں کہ شریعت محمدیہ جو کہ اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا فہم اور اجماع ہے، یہی پہ تو شریعت ہے ساری کی ساری۔ تو بھائی یہ ساری تو مرزا صاحب سے پہلے آ چکی ہے نا، اس کے بعد مرزا صاحب آئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس کون سا جواز غلطی کرنے کا؟ اور ہم نے آپ کو دکھا، کہا میں نے جو دعویٰ لکھا ہے، جو دلیل لکھی ہے، وہ بھی میں نے جو ہے نا وہ قرآن سے لکھی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو پہلی بات بتائی، یعنی کہ اس پورا جو مقدمہ احمدیت کا اس میں جو بہت سارے ہولز ہیں، اس میں سے پہلا ہول یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا جو نیریٹو تبدیل کیا۔ اب اس نیریٹو کو تبدیل کرنے میں، یا اگر ان کے بیٹے کی زبان میں آپ کو بتاؤں، یعنی جو ان کے مصلح موعود ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جی کہ عقیدہ میں تبدیلی پیدا کی ہے، کہ پہلے ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور ان کا نزول ہوگا، بعد میں ان کا عقیدہ ہو گیا کہ حیات نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں اور میں ان کے اس میں آ گیا ہوں۔ یہ جو عقیدہ میں تبدیلی مرزا صاحب نے جو پیدا کی ہے نا، اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہے کہ اس چیز کو ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ جناب آپ چھوڑیں اس بات کو، آگے چلیں۔ آگے کیسے چلیں بھائی؟ اسی ذیل میں
اسی ذیل میں نا ایک آخری بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں میری بات سمجھے ذرا. ہم نہیں کہتے جناب کہ آپ لوگ ہم سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ہم سے آپ سے ایک درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہماری بات کو سمجھ لیں، اس پہ غور کر لیں بس. اب دیکھیں ذرا میری بات آخری ہے اس پہ جو ہے نا، جو ان کے جو پہلا ہول ہے، یعنی جو پہلی پرابلم ہے، اس کے اندر میں آپ کو اپنی آخری بات کرنے چلا ہوں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں 3 صورتیں ہیں، سنیے گا بات توجہ سے. 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب جب براہین احمدیہ لکھ رہے تھے، یعنی جب وہ یہ بات لکھ رہے تھے کہ عیسیٰ اسلام زندہ ہیں اور ان کا نزول ہوگا، اس وقت تک اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا تھا. اللہ نے ان کو علم نہیں دیا تھا. جب ان کو علم دے دیا 1891 میں تو انہوں نے اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیا. ایک یہ آپشن ہے. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم تو دے دیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. یعنی اللہ نے ان کو بتا تو دیا تھا، براہین کے ٹائم میں بتا دیا تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، لیکن مرزا صاحب کو بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. ان کو سمجھنے میں لگ گئے، ہمارے بقول یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق، یعنی ہماری جو تحقیق ہے 25 سال لگ گئے سمجھنے میں، کیونکہ 1865 سے وہ بات شروع ہو گئی تھی اور 1890 تک وہ بات پہ قائم رہے ہیں. تو اگر تو ان کو بتا دیا تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، جب سمجھ آئی انہوں نے خود کو ٹھیک کر لیا. یہ سیکنڈ آپشن ہے. تھرڈ آپشن کیا ہے جناب؟ کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ فوت ہو. کب بتا دیا؟ براہین کے زمانے میں بتا دیا عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کو سمجھ بھی آ گئی. سنیے گا بات توجہ سے، سمجھ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا، اس کو چھپا لیا اور 1890 تک چھپائے رکھا. میں اس آخری بات کو ریپیٹ کر دوں کہ جو بھی آپ نے سوال کرنا ہے نا، ہم نے اس آخری بات سے بیک ورڈ چلنا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ 3 پاسبلٹیز ہیں. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ پاسبلٹیز 4 بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں چوتھی آ کے بتا دے. 3 ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پہلی پاسبلٹی کیا ہے؟ مرزا صاحب کو 1890 تک نہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. 1891 میں بتایا گیا، انہوں نے اعلان کر دیا. یہ آپشن پہلا ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ کہ مرزا صاحب کو اللہ نے براہین کے ٹائم میں بتا دیا تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور اب تو عیسیٰ کی شکل میں آ گیا ہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ان کو سمجھنے میں ان کے بقول 12 سال لگ گئے، ہماری تحقیق کے مطابق 25 سال لگ گئے. تو 12 سال یا 25 سال کے بعد جب ان کو بات سمجھ آ گئی نا، پھر انہوں نے اعلان کر دیا 1891 میں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. تیسرا آپشن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا براہین کے زمانے میں، ان کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا اور 1891 میں اس چھپائی ہوئی بات کا اعلان کر دیا. تو ان تینوں میں سے کون سا آپشن آپ لیں گے؟ کیونکہ یہ تینوں آپشن بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے. ان میں سے آپ نے پہلے بتانا ہے کہ آپ کا آپشن کون سا ہے، پھر بات آگے چلے گی. تو یہ جناب یہاں پہ ہماری پہلی بات مکمل ہو گئی کہ مرزا صاحب نے اپنے مقدمہ میں جو یا اپنے موقف میں جو تبدیلی پیدا کی تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. انشاءاللہ یہاں پہ میں رک جاتا ہوں، اور جو ہمارے ہوسٹ بھائی ہیں اگر وہ کسی مسلمان کی طرف سے کوئی سوال لینا چاہیں، کوئی احمدی یا قادیانی سوال پوچھنا چاہے، سوال پوچھ سکتا ہے. آ کے ہم سے مطلب اس کے حوالے سے کچھ باتوں سے بحث کرنی ہے تو کر سکتا ہے.